بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ناظرین، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد اور عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا اور غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بھی قبرستان کا رخ کیا اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زاروں قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے عمل سے لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں میں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے
کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نہ کوئی باپ اور نہ کوئی ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کروں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں تمام یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب محترم ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل اور صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے سے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس صورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے، یا پھر اسی صورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سے زیادہ ہے، اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن کم اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔